بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ 166 پیج یعنی 166 پیج، ویلاگ نمبر 4، لیکن یہ توکل اللہ پہ ہی چل رہا ہے ٹاپک۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب غار ثور میں دشمن بالکل غار کے منہ پہ پہنچ گئے، صدیق اکبر نے کہا میں پریشان ہوں، اگر ان کی نظر ہمارے پاؤں پہ پڑ گئی تو ہم ان کی نظر میں آ جائیں گے، تو ہم پر نظر پڑ جائے گی، لیکن آپ نے حضور اکرم نے پرسکون آواز میں فرمایا ان دو کو کیا غم ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سینہ نبوت کے سوا اس روحانی سکون کا جلوہ اور کہاں نظر آ سکتا ہے؟ قریش کے اس اعلان کے بعد کہ جو محمد کو زندہ یا ان کا سر کاٹ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ سراقہ بن حسم جہسم نے آپ کا تعاقب کیا اور اس قدر قریب پہنچ گیا کہ وہ آپ کو پا سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر بار بار گھبرا کر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ سراقہ کس ارادہ سے آ رہا ہے۔ یہاں دل پر وہی سکونت ربانی طاری تھی اور لب ہائے مبارک تلاوت کلام میں مصروف تھے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مدینہ آ کر آپ کی زندگی ہر قسم کے خطروں سے محفوظ ہو گئی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ گو اسلام کو یہاں اعوان و انصار کی ایک متدبہ تعداد مل گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ان دشمنوں کا سامنا بھی تھا جو دشمنان مکہ سے زیادہ خطرناک تھے۔ مکہ میں قریش گو آپ کے دشمن تھے، لیکن ان میں اور حضور اکرم میں نسبتی تعلقات تھے جو کبھی کبھی کسی کو غمخواری اور مواسات پر بھی مائل کر دیتے تھے، لیکن مدینہ کے منافقین اور یہود کو مواسات اور ہمدردی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ علاوہ برین یہود و منافقین مدینہ اور قریش مکہ میں باہم حضور اکرم علیہ السلام کے قتل و جلاوطنی کی سازشیں شروع ہو گئی تھیں۔ اسی بنا پر صحابہ جان نثاری کی بنا پر آ کر راتوں کو پہرا دیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک رات صحابہ آپ کے خیمے کا پہرا دے رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا۔ اور آپ نے اسی وقت خیمہ سے باہر سر نکال کر صحابہ سے فرمایا لوگو واپس جاؤ، میری حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ نمبر 5 میں پیش کیا جائے گا۔ اس کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں۔ کعبے پہ پڑی جو پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، جس وقت دعا
کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، جس وقت برستی ہے رحمت کعبے میں جمی اللہ اللہ، خاکی ہوں کتنا بھول گیا، آسی ہوں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جو پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جو پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔